اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ آج کا درس قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 139 سے لے کر 147 تک ہے، اور الحمدللہ آج پہلا پارہ مکمل ہو جائے گا۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم، کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو، لڑائی کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، یہ اور بات ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے عمل تمہارے لیے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم نے تو اپنی بندگی اسی کے لیے خاص کر لی ہے۔ اس آیت سے یہودیوں کے اس سوال کی تردید ہے کہ یہودی کہا کرتے تھے، مسلمانوں سے دھمکی دیا کرتے تھے کہ قیامت کے دن تم بخشے نہیں جاؤ گے۔ بخشش کس کی ہوگی؟ ہماری ہوگی، اس لیے کہ ہم سب کیا ہیں؟ نحن ابناء اللہ، ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں، ہماری مغفرت ہو جائے گی اور تمہاری مغفرت نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم ہم سے اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہو، لڑائی کرتے ہو، حالانکہ ہم دونوں اپنے دعوے میں ایک ہیں۔ تمہارا بھی دعویٰ ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور میرا بھی دعویٰ ہے کہ میرا رب کون ہے؟ اللہ کا ہے۔ سو تمہارا یہ کہنا کہ ہماری بخشش ہو جائے گی اور تمہاری بخشش نہیں ہوگی، یہ دعویٰ محض ہے، تمہارا دعویٰ بیکار ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے کیے ہوئے اعمال ہمارے ہوں گے، اس کا حساب و کتاب ہمیں دینا ہوگا، اور تمہارے کیے ہوئے اعمال تمہارے ہیں اور جس کا حساب و کتاب تمہیں دینا ہوگا۔ اس لیے تمہارا یہ کہنا کہ تمہاری بخشش نہیں ہوگی، ہماری بخشش ہو جائے گی، جنت کے مستحق ہم ہیں، یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم نے تو اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کر دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب کی جو بندگی ہے کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کیونکہ یہودیوں نے اپنی بندگی کے ساتھ ساتھ اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ اس نے حضرت عزیر کو ابن اللہ ٹھہرا لیا، اللہ کا بیٹا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا، حضرت مریم کو بیٹی بنا لیا، تو گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کر لیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم سب کیا ہیں؟ خالص اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں۔ خالص بندگی کا کیا مطلب ہے؟ اس سلسلے میں حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خالص بندگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے کہ اللہ کی بندگی میں، اس کی پوجا میں، اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں کسی غیر اللہ کو شریک نہ کرے، کسی غیر اللہ کو شریک نہ کرے۔ اسی طریقے سے ان کا عمل خالص عمل ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو، جسے کہتے ہیں اخلاص۔ اور بندہ جب اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو وہ خالص کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے مفسر بیان کرتے ہیں کہ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص ایک راز ہے، اللہ اور بندے کے درمیان اخلاص خلوص نیت ایک راز ہے، اس راز پر نہ تو فرشتہ مطلع ہو سکتا ہے
اور نہ ہی شیطان باخبر ہو سکتا ہے۔ اس لیے خلوص نیت سے جو کام کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا فرماتے ہیں، اور صرف یہ جو خلوص نیت ہے اللہ اور بندے کے درمیان ہی کیا رہتا ہے، اس پر فرشتے بھی مطلع نہیں ہو پاتے اور شیطان بھی باخبر نہیں ہو پاتا۔ اس لیے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص نیت عطا فرمائے۔ اور خلوص نیت یہ امت محمدیہ کی کیا ہے؟ ایک خاص خصوصیت ہے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، بھلا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھی؟ اے پیغمبر قل اانتم اعلم ام اللہ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچی تھی۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہودیوں کا دعویٰ تھا اور نصرانیوں کا دعویٰ تھا کہ اس سے پہلے جتنے بھی برگزیدہ پیغمبر گزرے، جیسے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق وغیرہ ہیں، سب یہودیت پر تھے اور ہماری جیسی عبادتیں کرتے تھے۔ نصارہ بھی کہتے تھے ہماری جیسی عبادتیں کرتے تھے، وہ نصرانیت پر تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذرا ان عقل کے پیدلوں سے کہہ دیجئے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ میاں زیادہ جانتے ہیں، تمہیں زیادہ علم ہے یا اللہ تعالیٰ کو زیادہ علم ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملت ابراہیمی پر تھے، اور وہ ایسی ملت تھی، ایسی شریعت تھی جو شریعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، بالکل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کو شریک نہ کرنا، خالص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی عبادت کرنا۔ تو اس کلام کے ذریعے سے یہودیوں کا یا نصرانیوں کا یہ کہنا کہ جو برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم وغیرہ ہیں یہ ہمارے طریقے کے پیروکار تھے، یہ کہنا بالکل غلط ہے، اس کی تردید ہے۔ اور آگے فرمایا یہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ کیا ہیں؟ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ کیوں ظالم ہیں؟ اس لیے کہ شہادت کو چھپایا اس نے، ایک گواہی کو چھپایا، ایک پیغام صادق کو چھپایا اس نے۔ کیا پیغام صادق ہے؟ کہ تورات میں بھی، یہودیوں کی کتاب میں بھی، نصرانیوں کی کتاب انجیل میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تذکرہ ہے کہ ایک آخری پیغمبر آنے والے ہیں جس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ جس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ سارے صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے گئے ہیں، ان تمام صفات کو جاننے کے باوجود محض دشمنی کی وجہ سے ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی۔ محض کس کی وجہ سے؟ دشمنی کی وجہ سے۔ تو یہ لوگ کیا ہیں؟ بڑے ظالم ہیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان کے تمام کرتوتوں سے جو وہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے تلک امت قد خلت، بہرحال وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، جو کچھ وہ عمل کیے وہ ان کا عمل ان کے پاس ہے، ان کو ان کا حساب و کتاب دینا ہوگا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو کچھ آپ لوگ کرو گے اس کا حساب و کتاب آپ ہی کو دینا ہوگا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہرگز تم سے سوال نہ کیا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی آپ کو آپ ہی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، یہودی کیا کرتے تھے۔ ہر شخص کو اپنے نام اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ یہاں